کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے، جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو دو چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائش ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے۔ اگر میری بہن اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے۔ تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، الٹا کیوں نہیں اجازت ہے؟ عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا۔ اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے۔ اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے، لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتا نہیں تھا۔ اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے، یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن، اے مین از مور سیکشل بایولوجیکلی ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن۔ تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے، ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن۔ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس۔ اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں، اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس، اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے، پہلا شوہر یا دوسرا شوہر۔ اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں، وہ بے شک شوہر
سے کھلا لے سکتی ہے، اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی، لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سے میرا ایک کوشچن ہے کہ خدا سب کو بنایا، ذاکر نائک کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے، انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ، انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. تو دین، مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کی طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام، سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے. وحدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یو کے میں ہو، چاہے یو ایس اے میں ہو، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، چاہے سنگاپور میں ہو، آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین، ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا، اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے، وہ ہے اسلام.
یعنی اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اسے کہتے اسلام. ہوپ دا آنسر دی کوشچن. السلام علیکم ذاکر صاحب، میرا نام سنتوش سنگھ ہے. میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ دورہ. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں. آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں، اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک نام تجویز کروں. بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کی وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے؟ پسند آپ ہے. ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف؟ نہیں، اللہ کو میں مانتا بھی ہوں. آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ہاں. اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. LPW ہوتا ہے نا کرکٹ میں، لیگ بفور وکٹ، تو اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں. لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں. ہمیں پسند ہے. آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کرے کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں. سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں، ہمارے پریوار بھی خوش ہے. ماشاء اللہ. تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے، بے شک کر سکتے. میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اسدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واسدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ، آپ مسلمان ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں. جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں. جی. بلال. بلال. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے. آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے. قرآن میں لکھا ہے سورۃ ملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی کتنے سال کی؟ 50 سال 60 سال. کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال. ایوریج آتا ہے 50 سال 60 سال. آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں. جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لکھا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے. وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے مالدار انسان تھا. وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب. تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے اس دنیا اور آخرت میں بھی. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں انسانوں سمیت سب کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے میں پیدا کیا، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑے جوڑے میں. ازواج جوڑا جوڑا. تو اگر آپ نظر ڈالیں تو انسانوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی. بینس اگر آپ دیکھیں اس میں بھی جوڑا ہوتا ہے. بکری دیکھیں، بیل، ہر ایک زندہ حیوان جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہے یا آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مائکروسکوپک